رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت نصیب ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلقہ غلامی میں ہم داخل ہوئے۔ ماہ ربیع الاول میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان بابرکت محفل کے بعد، چونکہ میں باہر چلا گیا تھا اور وہ ایک ایسی محفل تھی جو شاید آپ کبھی بھی بلا نہیں سکیں گے، اور باوضاں یورپ اور انگلینڈ کا دورہ کر کے آیا تو ایک ہفتہ پر وہ ریلیز رہی پنڈی کی اور لاہور کی۔ دریں اثنا ربیع الثانی شروع ہو گیا تھا اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس پاک کی مناسبت سے اور کل قدوۃ الاولیاء سیمینار کی مناسبت سے آپ نے ان موضوعات پر گفتگو سنی، مگر شب میلاد کے بعد اس عرصہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی کوئی خاص مجلس میں آپ کے ساتھ منعقد نہیں کر سکا، بیرون ملک چلے جانے کی وجہ سے۔ ہر چند کے یہ تذکرے وہاں رہے مگر آپ کے ساتھ ایسی محفل کے اور مجلس کے انعقاد میں وقفہ آ گیا۔ بے شک ہمارا موضوع اس پورے سال کے لیے حسن اخلاق اور حسن معاملات کا چل رہا ہے۔ پورا سال ہمارا موضوع یہ سلسلہ خطابات ہے، حسن اخلاق اور حسن معاملات، اور میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کو منظور ہوا تو آئندہ جمعۃ المبارک سے اسی ہی موضوع کے سلسلے کو آگے ترتیب سے شروع کر دوں گا، لیکن آج میں نے چاہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے حوالے سے ایک نکتہ مختصر سے وقت میں عرض کر دوں۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس پر میں نے کئی خطاب کیے، آپ نے کئی خطاب سنے، اس کی کئی جہتوں سے اس کی تفسیر کی اور اس کے مختلف معانی اور معارف اور مختلف پہلو، اس کے اندر ایمان افروز پہلو آپ کے سامنے مختلف وقتوں میں بیان کیے، آپ سنتے رہے ہیں۔ آج میں اسی حوالے سے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک نئی بات، ایک ہی نکتہ اور نیا نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے متعدد معانی جو میں نے مختلف وقتوں میں بیان کیے ہیں، ان میں سے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک معنی سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی بیان کیا ہے میں نے۔ آج اس معنی کی شرح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر
آپ کی خاطر بلند کر دیا، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اس کا معنی سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعے کہ اے جعلت ذِكْرَكَ ذِكْرِي، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے اس طرح بلند کیا ہے کہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ جعلت ذکرک ذکری، کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا اور یوں آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ ایک قول ہے، تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی جو سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اب اس قول کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی کا ذکر کسی کے لیے بلند کیا جاتا ہے تو یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے۔ مثلا ایک شخص ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، تو بحیثیت صدر کے اور بحیثیت وزیر اعظم کے اس کا ایک اپنا مقام اور منصب ہے، اور اس مقام و منصب کے اعتبار سے اس کی ایک اپنی شان اور قدر و منزلت ہے، ایک لیول ہے۔ اگر کوئی اس کا ذکر بلند کرنا چاہے تو وہ جو اس کی اپنی قدر و منزلت، اس کے اپنے منصب اور مقام کی جو حیثیت ہے، اگر اس سے اس کا ذکر کم درجے کا ہو تو اس کو کہیں گے کہ اس کا ذکر بلند کیا۔ اگر اسی قدر ہو جتنی اس کی اپنی حیثیت اور قدر و منزلت آلریڈی ہے، اتنا ہی ذکر کر دیا جائے تو کیا اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس کا ذکر بلند کر دیا؟ چونکہ جتنا آپ نے ذکر کیا اتنا تو وہ پہلے ہی ہے، جتنا آپ نے اس کا ذکر کیا اتنا تو وہ پہلے ہی ہے، بلندی کیا ہوئی؟ بلند کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے اونچا کرنا۔ آپ نے 10 فٹ اونچی ایک دیوار بنائی، 10 سال سے چلی آ رہی ہے، 10 سال سے 10 فٹ اونچی دیوار چلی آ رہی ہے، تو اب اگر کوئی کہے ہم نے اس دیوار کو اونچا کر دیا تو وہ تبھی بات بنے گی کہ 10 فٹ سے 12 فٹ کر دی جائے، 14-15 فٹ کر دی جائے تو تبھی کہیں گے نا اونچا کر دیا۔ اگر وہ 10 کی 10 فٹ ہی رہے اور آپ شور مچاتے پھریں جی ہم نے دیوار کو اونچا کر دیا، یہ تو بات غلط ہوگی یا نہیں؟ ہمارے ہاں فاروق الحق ہے، ادھر ادارے میں دفتر میں ہے نا فاروق الحق جو نائب قاصد ہے جی، اس کا چھوٹا سا قد ہے، چھوٹا سا، تو اس کو کچھ سٹاف کے لوگوں نے، کولیگز نے کہہ دیا کہ تمہاری تو شادی نہیں ہوگی، کہ چھوٹا سا قد ہے، چونکہ تمہاری قد کی مناسبت سے تمہیں رشتہ ہی کوئی نہیں ملے گا، اور اگر کوئی رشتہ ملا اور تمہاری بیوی کا قد تم سے اونچا ہوا، تم سے، اور شوہر چھوٹے قد کا، بیوی اونچی، تو یہ تو تمہاری بے عزتی ہوگی اور تمہارے قد کا ملے گا نہیں رشتہ۔ تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا کیا کروں؟ یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، یہ جو گن مین ہیں، یہ جو دفتر والے سیکریٹریٹ کے اس کے کولیگز ہیں، انہوں نے کہا پانی بھر کے بوتل قادری صاحب کی طرف بھیج دو، انہیں کہا دم کر دیں بے قد اونچا ہو جائے۔ وہ اللہ کا بندہ بھولا، اس نے بوتل اندر بھیج دی دم کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا حضور دم کر دیں جس سے میرا قد اونچا ہو جائے۔ میں نے اس کو بلا لیا، ایسے تھپکی ماری، میں نے کہا یہ نالائق، یہ کس نے مذاق کیا آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا یہ باہر والے دفتر والے لوگ کہتے ہیں، تمہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ کہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، قد اونچا کر دو۔ میں نے کہا لے جاؤ
دموں سے قد اونچے نہیں ہوتے، جاؤ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری، ہم تمہارے قد کے مطابق رشتہ تلاش کر کے دیں، مطمئن ہو جاؤ، بھاگ گیا۔ اب یہ لطیفہ سنایا میں نے آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہ اونچا ہونا نیچا ہونا کس کو کہتے ہیں، اور برابر ہونا، نیچا ہونا، برابر ہونا، اور تو جو کسی کی آلریڈی سطح ہے اس کے مقابلے میں کوئی اونچا ہو تو کہتے ہیں بلند ہو گیا یا بلند کر دیا۔ اب یہ بلند کرنے اور بلند ہونے اتنی آسان سی بات ہے، میں نے تو یوں ہی مثال کر کے مزید کھول دیا، اس کے سمجھنے میں تو دشواری نہیں ہے نا۔ اب آئیے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ بلندی اور ارتفاع کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے مقابلے میں کسی شے کو اونچا کیا جائے تو تب کہتے ہیں بلند ہوا۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف پلٹ آئیے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ و بلا مثال، اب فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب بات توجہ طلب ہے، اگر تو یہ ہوتا کہ آپ کا ذکر آپ کی امت کے لیے بلند کر دیا، آپ کا ذکر آپ کی امت کے لیے بلند کر دیا، آپ کا ذکر اوروں کے لیے بلند کر دیا، یا حکم ہوتا محض آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو پھر جس قدر بھی بلند ہوتا وہ بلند تصور کیا جاتا، جتنا بھی بلند ہوتا وہ بلند تصور کیا جاتا، امت کے حساب سے بلند ہوتا۔ آپ کی مسجد کے مینار ہیں، بادشاہی مسجد کے مینار ہیں، مینار پاکستان ہے، اگر وہ ارد گرد کی ساری عمارتوں سے بلند ہوگا تو اس علاقے میں اسے کہا جائے گا کہ یہ سب سے بلند ہے، اور اگر اور عمارتیں بھی اس کے برابر ہیں یا اس سے بھی اونچی ہیں تو اس کو بلند کوئی نہیں کہے گا۔ تو بلند تبھی ہے کہ وہ ارد گرد کی ساری عمارتوں سے اونچا نکل جائے۔ اب اگر فرمایا جاتا کہ آپ کا ذکر ہم نے آپ کی امت کے لیے بلند کر دیا تو مطلب یہ ہوتا کہ ساری امت سے بلند ہو گیا، تو تب بھی کچھ بلندی ہوتی۔ اگر ہوتا کہ آپ کا ذکر ہم نے سب نبیوں سے بلند کر دیا تو سارے نبیوں سے بلند ہو جاتا، اور بے شک ہے، تو تب بھی ورفعنا کا مقصد پورا ہو جاتا کہ بلند ہو گیا کہ سب نبیوں سے بلند ہے۔ اگر ہوتا کہ آپ کا ذکر ہم نے ساری مخلوق سے بلند کیا، یہ لفظ آ جاتا، تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اللہ پاک نے تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے لیے آپ کا ذکر تب بلند ہوگا کہ جتنی بلندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات گرامی کو حاصل ہے، جتنی بلندی آپ کے اپنے منصب کو حاصل ہے، آپ کے اپنے مقام کو حاصل ہے، آپ کی اپنی قدر و منزلت کو حاصل ہے، جتنی بلندی آپ کی اپنی شان کو حاصل ہے، وہ تو حضور کی اپنی بلندی ہو گئی۔ اگر ذکر اس بلندی تک ہو تو بلند نہ ہوا، اتنا ہی اونچا ہو جتنی شان اللہ نے آقا کو محبوب کو دے رکھی ہے، تو پھر وہ ذکر ہوا، بلند نہ ہوا۔ حضور کا ذکر ہوا مگر حضور کے لیے بلند نہ ہوا، حضور کے لیے تب بلند ہوگا کہ حضور کا ذکر حضور سے بھی بلند ہو جائے، حضور علیہ السلام کا ذکر بولیے خود حضور علیہ السلام سے بھی بلند ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا بات کہہ دی، یہ نکتہ سمجھانے والا ہے، تو حضور علیہ السلام سے بلند ہو جائے تو کائنات میں مخلوق میں کوئی جگہ کوئی شے ہے جو حضور سے بلند ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شے نہیں، حضور علیہ السلام خود ساری مخلوق سے بلند ہیں، ساری مخلوق سے بلند ہیں۔ جب عرش معلیٰ سے بھی حضور اونچے تشریف لے گئے، اور عرش معلیٰ عالم خلق کی انتہا ہے، عالم خلق کی انتہا ہے، اور جہاں عالم خلق یعنی مخلوقات کا عالم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں عرش معلیٰ ہے۔
اور پھر حضور اس عرش معلا سے بھی اوپر کعبہ قوسین او ادنا تک بلائے گئے. تو ساری مخلوقات تو اپنی شان میں، رتبے میں، قدر و منزلت میں اور مقام و منصب میں ساری مخلوقات تو حضور سے نیچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر عالم خلق میں تو کوئی شے ہے ہی نہیں. انسان تو درکنار، انبیاء تو درکنار، ملائکہ تو درکنار، یعنی مکان و لا مقام میں بھی کوئی شے حضور علیہ السلام سے بلند نہیں. تو جب حضور سے بلند کچھ بھی نہیں ہے اور حضور سے بلند کوئی امکان بھی نہیں ہے، حضور سے بلند کوئی امکان بھی حضور سے بلند نہیں، تو حضور کا ذکر حضور سے بلند کیسے ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور سے اوپر بلندی کا کوئی مقام ہو تو پھر حضور کا ذکر حضور سے بلند ہو، وہ تو ہے ہی نہیں. تو پھر سوالیہ نشان آ گیا. تو یہ کیسے بات بنی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تجھ سے اوپر مخلوق میں تو ہے ہی کوئی نہیں. میرے مصطفیٰ آپ سے اوپر صرف ایک ہستی ہے، اس کا نام خدا ہے. مصطفیٰ سے بلند صرف خدا ہے، باقی سب کچھ مصطفیٰ سے نیچے. باقی سب کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے، اور مصطفیٰ سے بلند فقط خدا ہے. اور حضور سب سے بلند ہیں مگر خدا نہیں ہے. سب سے بلند ہیں مگر حضور علیہ السلام خدا نہیں. خدا حضور سے بلند ہے کیونکہ وہ خالق اور حضور مخلوق ہیں. تو مصطفیٰ کو خدا تو نہیں بنایا گیا، مصطفیٰ کو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنایا گیا. تو اب فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تجھے تو، اے محبوب آپ کو تو خدا نہیں بنایا، یعنی مصطفیٰ تو خدا نہیں، مگر میں نے کیا کیا؟ آپ کے ذکر کو بلند اتنا کیا کہ مصطفیٰ تو خدا نہ تھا مگر ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مصطفیٰ تو خدا نہ تھے مگر ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا بنا دیا. تو بلند ہوا کہ نہیں ذکر؟ یعنی حضور صلی اللہ پاک نے فرمایا محبوب تجھے میں تو نہیں بنایا، تجھے میں تو نہیں بنایا مگر تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. اب جو محمد محمد کہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ اللہ لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محمد تو اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نہیں ہے، اور نہ اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خالق یہ مخلوق ہے، وہ مالک یہ پیغمبر ہیں. تو محمد تو اللہ نہیں ہے مگر یہ کر دیتا ہوں تیرے ذکر کی بلندی کی شان یہ ہے کہ جو ساری رات محمد محمد کا ورد کرتا رہے اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن جب کھلے گا تو لکھا ہوگا کہ ساری رات خدا کا ذکر کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا. تو تیرا ذکر میں نے اپنا ذکر بنا دیا. جعلت ذکرک ذکری، یہ مختصر سا جملہ ہے امام جعفر صادق کا، لیکن دیکھیے اس کے اندر کتنا سمندر پنہا ہے. جملہ مختصر ہے، سمندر پنہا ہے. جعلت ذکرک ذکری، یہ جو بات میں نے کہی یہ شارحین نے نہیں لکھی، انہوں نے صرف قول لکھ دیا اور آگے چل پڑے. قاضی ایاز نے بھی قول لکھ دیا آگے چل پڑے، ملا علی قاری نے قول لکھ دیا آگے چل پڑے. جتنے شارحین شفا یا ائمہ ہیں بالعموم قول لکھا آگے چل پڑے. ایک باریک بات ہے، کھولا نہیں، کھولا نہیں کیونکہ کھولنے میں خطرے ہیں. میں نے کہا آج یہ تھوڑا سا کھول دیتے ہیں کہ جعلت ذکرک ذکری کیا ہے، کہ محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے. اس لیے وہ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں نا کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد رلیں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی.
محمد محمد کریں گے گزر گئی. یہ توحید کا مقام ہے، یہ مقام ہے. اور آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا. یعنی جو محمد محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ اللہ کا اجر پائے گا، اور جو محمد میں فنا ہوگا وہی فنا فی اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ورفعنا لک ذکرک، جو محبوب حضور میں فنا ہوگا وہ خدا میں فنا ہوگا، اور جو حضور کا ہوگا وہ خدا کا ہوگا. اور قرآن میں پھر اس کی شہادتیں، جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو حضور سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت ہوگی. جس کو حضور کی قربت مل گئی اسے اللہ کی قربت مل گئی، جسے حضور کی رضا مل گئی اسے اللہ کی رضا مل گئی، حتیٰ کہ جسے حضور مل گئے اسے خدا مل گئے. جسے حضور مل گئے اسے خدا مل گئے. یہ ورفعنا لک ذکرک کا معنی. یہ حضور کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا. ایک تو مفہوم معروف حدیث ہے، حدیث قدسی، اور اس آیت کی تفسیر میں جو عام مفسرین اور بزرگ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ ہے نا کہ میں نے اے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. یہ تفسیر کا اول درجہ ہے. امام جعفر صادق نے اس سے اوپر کے درجے کی بات کی. پہلا درجہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. تو وہاں ذکر دو ہیں، الگ ہیں مگر ہیں ساتھ ساتھ. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. تو ذکر تو دو الگ ہوئے نا، مگر ہیں، بولیے نا، ساتھ ساتھ ہیں دو الگ ذکر. دیکھو نا، میرا ذکر ہوگا اور تیرا ذکر. تو میرا ذکر اور تیرا ذکر ہیں تو دو الگ ذکر، مگر ان کو الگ رکھا نہیں، ان کو ساتھ جوڑ دیا ہے. یہاں قران ہے، یہاں قران ہے. یہ ایک درجہ تھا. اب اس سے اوپر کے درجے کی بات یہ ہے کہ محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اب وہ بات آ گئی کہ ذاکر ہم ذکر و ذکر مذکور شبد. اب میرے اور تیرے ذکر کا فرق ہی گیا. محبوب اب تیرا ذکر میرا ذکر ہوگا. اور ایک بات بڑی عجیب، یہ نہیں فرمایا کہ میرا ذکر تیرا ذکر ہوگا. یہ بات نہیں فرمایا کہ میرا ذکر تیرا ذکر، یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا. کیا نہیں فرمایا کہ اے جعل تو ذکری ذکرک، کہ میں نے اپنا ذکر تیرا ذکر بنا دیا ہے. اگر یہ بات ہو جاتی نا کہ میرا ذکر تیرا ذکر ہو گیا ہے تو لوگ محمد محمد کو جپنا بھی چھوڑ دیتے. لوگ کہتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے رہو، تو یا محمد یا رسول اللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اللہ کرتے رہیں تو خود حضور کا ذکر بھی ہو جائے گا. اللہ کے ذکر میں خود حضور کا ذکر ہو جائے گا. لیکن نہیں، اس محب کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ اگر میں نے یہ اصول بنا دیا تو لوگ میرے محبوب کا ذکر چھوڑ دیں گے، میرا ذکر کرنے لگ جائیں گے اور سمجھیں گے میرے ذکر میں میرے محبوب کا بھی آ گیا. فرمایا نہیں، خبردار، اس راستے پر نہ آؤ. میں نے اپنا ذکر مصطفیٰ کا ذکر نہیں بنایا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر بنایا ہے. جو اللہ اللہ کرے گا اسے صرف اللہ کا اجر ملے گا، حضور کا ذکر کرنے کا اجر نہیں ملے گا. اور جو محمد محمد کرے گا، چونکہ محمد کا ذکر ذکر خدا ہے، اللہ اللہ کرنے کا ایک اجر ہے، محمد محمد کرنے کے دو اجر. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کا ذکر کرنے کے دو اجر ہیں. کیوں؟ ایک تو حضور کا ذکر کرنے کا ایک اجر کہ حضور کا ذکر کیا. بولیے، ایک اجر تو یہ کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اور دوسرا اجر کیا کہ حضور کے ذکر کے ذریعے اس نے خدا کا ذکر کیا. تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور یہی ذکر خدا بھی ہے. تو یہاں دو اجر ہیں. اس لیے عاشق لوگ کہتے ہیں محمد والا بنا کرو. جو محمد والا ہے وہی خدا والا ہے. جو محمد والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول والا ہے وہی خدا والا ہے. اور جو درمیان میں رسول کو چھوڑ کر خدا والا بننا چاہتا ہے، اللہ پاک اس کو کک آؤٹ کر دیتا ہے، دھکے دے کے نکال دیتا ہے. جیسے شیطان کو نکال دیا، فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا، میرے پیغمبر کو چھوڑ کے میرا بننا چاہتا ہے، نکل جا یہاں سے.
ایسے راستے کی کوئی گنجائش نہیں. محمد محمد کرو اللہ اللہ ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم کیا محمد محمد کرو اللہ اللہ ہو جائے گی. ایک بڑی محبت والے عاشق اور عارف مجھے ملے تھے ایک عرصے کی بات ہے، جب تحریک منہاج القرآن شروع ہوئی 80s کے زمانے کی بات ہے، تو مجھے اکیلے ملے کسی جگہ. کیا اکیلے ملے اور انہوں نے اپنی کچھ واردات کا ذکر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، اپنی واردات اور کیفیات کا ذکر کیا. پھر مجھے مبارک دینے لگے، کہنے لگے آپ کو مبارک ہو کہ یہ آپ کی تحریک منہاج القرآن کو اللہ نے رسول نما تحریک بنایا. کیا بنایا؟ رسول نما تحریک بنایا. یعنی یہ تحریک لوگوں کو رسول کی طرف لے جاتی ہے. کدھر لے جاتی؟ رسول کی طرف لے جاتی ہے، مدینہ پاک لے جاتی ہے. اور رسول نما تحریک کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول نما ہے سو خدا نما ہے. خدا آشنا بھی یہی کرتی ہے، رسول نما ہے خدا آشنا ہے. اور یہ طریقہ اولیاء اللہ کا رہا. حق کا طریق یہ ہے. یہاں ایک واقعہ حضرت سلطان باہو کا سناتا ہوں، پھر بات ختم کر دیتے ہیں. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حل چلا رہے تھے. رات کا وقت تھا، کیا اندھیری رات تھی، حل چلا رہے تھے، ذکر اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے. ایک بارات گزری اور وہ راستہ بھول گئے. اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے. احمد پور سیال جا رہے تھے. جنگ میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار مبارک اور ان کی جو بستی ہے اس سے چند میل آگے احمد پور ہے. وہ سیالوں کی وجہ سے احمد پور سیال کہتے ہیں اسے، احمد پور. اس طرف بارات جانی تھی، دلہن کی طرف گھر. راستہ بھول گئے، اندھیری رات میں آندھی آئی. انہوں نے جو آواز سنی کہ رات کے وقت کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، تو وہ بارات ادھر ہی آ گئی مڑ کے کہ چلو کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی فقیر ہے اس سے راستہ پوچھتے ہیں. آ گئے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کہنے لگے کہ بھئی فقیرہ اسی احمد پور جانا ہے، سن ذرا راہ دکھا دے، احمد پور کا راستہ دکھا دیں. انہوں نے فرمایا میرے پیچھے آؤ تمہیں پہنچا دیتا ہوں. بارات دلہا بارات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہو گئی. وہ آگے چل پڑے. اندھیری رات تھی، نظر تو کچھ نہیں رہا تھا. فرمایا بس میں اللہ اللہ کروں گا، میرے پیچھے آتے جاؤ. تو وہ آواز سن کے پیچھے ہو لیے. چند قدم چلے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا. جب گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ، تو وہ گھبرا گئے. وہ کہنے لگے ہماری دلہن تو ادھر ہی بیٹھی رہ گئی، وہ تو بارات والوں کا انتظار کرتے ہوں. کہتے ہیں ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا، ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا، ادھر تو دلہن والے انتظار کرتے ہوں گے. وہ فرمانے لگے ہم تو صرف اسی احمد پور کو جانتے ہیں اور جانتے ہیں، ہم صرف اسی احمد پور کو جانتے ہیں. اور تو تحریک منہاج القرآن اسی ایک ہی احمد پور کو جانتی ہے اور کچھ نہیں جانتی. کیا؟ اور کچھ نہیں جانتی، بس ایک ہی راہ جانتی ہے. آپ یہ راگ الاپا کرو اور اس کو اپنے اندر اتاریں. حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت میں جو فنائیت ہے اندر اتاریں. اور دھوکے بازی کی فنائیت نہیں ہونی چاہیے کہ اوپر سے حضور کے عاشق بنیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے کریں، نماز نہ پڑھیں، دجل کریں، مکر کریں، گالی گلوچ کریں، ایک دوسرے کے حق اس پہ ڈاکہ ڈالیں، اخلاق اچھے نہ ہوں، عمل اچھا نہ ہو، عبادات اچھا نہ ہو، انسانی قدریں اچھی نہ ہوں. تو حال یہ ہو اور اوپر سے کہیں ہم تو احمد پور کو جانتے ہیں. تو منہاج القرآن کی طریقہ عاشقان رسول کی طریقہ ہے. دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ خود ہو بھی جائیے، جو نام لیتے ہیں وہ ہو بھی جائیے. کیا ہیر نے بھی کہا تھا رانجا رانجا کر دی میں تے آپ پہ رانجا ہوئی، رانجا رانجا کر دی میں تے آپ پہ رانجا ہوئی، رانجا مینو آکھے نی ہیر نہ آکھے کوئی. ہن رانجا مینو آکھے نی ہیر نہ آکھے کوئی. تو جو کہا جائے وہ ہوا جائے. بولیے، یہ ختم کر رہا ہوں، یہ سبق ہے جملہ. جو کہا جائے وہ ہوا جائے. دہرائیے نا لفظ، جو کہا جائے وہ ہوا جائے. جو کہا جائے وہ ہوا جائے. اس میں خیر ہے. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے.
اور اس نسبت میں فنائیت عطا کر دی، وما علینا الا البلاغ۔